خوش آمدید ناظرین۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات کل ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 15 نشستیں حاصل کی، پاکستان مسلم لیگ نواز 4 اور 1 آزاد امیدوار۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے گین کیا ہے۔ یہ 20 کی 20 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھیں، لیکن 4 سیٹوں پر کامیابی پاکستان مسلم لیگ نے حاصل کی جو اس سے پہلے اس کے پاس نہیں تھی۔ لیکن اگر نمبر گیم کو دیکھیں تو پنجاب میں نمبر گیم چینج ہو گئی ہے، یعنی کہ پرویز الہی جو پاکستان تحریک انصاف کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، وہ اب بہتر پوزیشن میں ہیں کہ وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو سکسیڈ کر لیں جو 22 تاریخ کو الیکشن ہونا ہے۔ ابھی ifs and buts بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ الیکٹورل پولیٹکس دیکھیں پنجاب کی تو اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں۔ اس میں برادری سسٹم بھی ہے، اس میں نظریاتی ووٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ایک بیانیہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف لے کے چلی ہے اس کا بھی یقیناً ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے بھی ایک بھرپور الیکشن کیمپین چلائی گئی، لیکن عوام نے ووٹ دیا اور ایک بہت میگنینمٹی اور کھلے دل کا مظاہرہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے کہ انہوں نے ان نتائج کو تسلیم کیا اور پاکستان تحریک انصاف کو مبارکباد دی۔ اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے خطاب کیا اور کہا کہ آگے بڑھنے کا راستہ صرف صاف اور شفاف انتخابات ہیں۔ اگر ان 20 سیٹوں کے الیکشن کو دیکھیں تو ان کی شفافیت پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، اگرچہ پاکستان تحریک انصاف نے الزام عائد کیا الیکشن کمشنر پر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ ریاستی طاقت کو بھی استعمال کیا گیا، لیکن اگر ایسی بات ہوتی اور ریاستی طاقت استعمال ہوتی، ہم نے جیسے ماضی میں دیکھا جس طریقے سے مینڈیٹ چوری کیا جاتا تھا، تو یہ الیکشن بھی بآسانی جو ریاستی مشینری استعمال کر رہے ہیں وہ جیت سکتے تھے اگر کرتے تو یہ بات تو ایک طے ہے کہ اس الیکشن میں کی شفافیت پر کوئی سوال نہیں ثبوت کے ساتھ اٹھایا جا سکتا۔ اب بات آتی ہے کہ ہوا کیا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ان لوگوں کو ووٹ دیے جو منحرف اراکین تھے پاکستان تحریک انصاف کے۔ شاید مسلم لیگ نواز کے نظریاتی کارکن جو ہیں وہ ناراض ہوئے، ووٹ ڈیوائیڈ ہو گئے۔ کئی جگہ پہ کچھ لوگ جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے، نون لیگ کا ووٹ ڈیوائیڈ ہوا۔ یہ کام تو سوچنے کا یا سول سرچنگ کرنے کا جو کام ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کا ہے۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان جو آیا وہ بڑا ایک پازیٹیو تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اگر شکست قبول کی تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے عناصر تھے جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری صورتحال پیدا ہوئی، اور اب جب بیلنس آف پاور چینج ہو جائے گا یا پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ اگر وزارت اعلیٰ پر بیٹھ جاتے ہیں تو آگے کا کیا مستقبل ہوگا، پاکستان کا سیاسی جو اس وقت بحران ہے حل ہوگا، کیا دباؤ بڑھائے گی پاکستان تحریک انصاف کے عام انتخابات جلد از جلد کرائے جائیں۔ اس وقت دیکھا جائے تو 2 صوبوں میں اگر پنجاب میں حکومت بناتے ہیں، کے پی میں ان کی حکومت ہے، کیا اس چیز پہ راضی ہوں گے عمران خان صاحب کے ان 2 اسمبلیوں کو بھی فوری طور پر تحلیل کر دیا جائے، فوری طور پہ الیکشن کرا دیے جائیں؟ اس پر جو آئینی ماہرین ہیں اور جو سیاسی تجزیہ کار ہیں ان کا کہنا ہے کہ اصولی طور پہ اگر نون لیگ انتخابات میں جاتی ہے تو وہ جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی اس کا آئینی حق ہے جو اس وقت ایک اتحادی حکومت ہے کہ اگر وہ اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ جب پاکستان مسلم لیگ نواز اور دیگر جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد لے کے آئے عمران خان کے خلاف تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ فوری طور پہ انتخابات میں جانا چاہیے۔ یہ بھی ایک ڈسکشن تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ غلطیاں یا ان کا سارے کا سارا بوجھ یا بیگیج تحریک انصاف کے 3.5 سالوں کا پاکستان مسلم لیگ نواز اور دیگر اتحادیوں کو اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہ ایک آرگومنٹ تھا۔ لیکن انہوں نے فیصلہ کیا اور کہا کہ ملک کی معیشت ٹھیک کریں گے، انتخابی اصلاحات کریں گے، نیب اصلاحات کریں گے، اور اس کے بعد وہ الیکشن میں جائیں گے تاکہ عوام کو بھی ریلیف ملے اور انتخابات کی شفافیت پر بھی کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ عمران خان صاحب جو فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر الیکٹورل ریفارم سے پہلے یہ کام ہوتا ہے تو کیا اس کی شفافیت پر وہ متفق ہوں گے، تسلیم کریں گے؟ اور ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر تحریک انصاف یہ الیکشن ہار جاتی ہے، اگر اس سیٹیں زیادہ ہار جاتی ہیں اور حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس اکثریت رہتی تو کیا رد عمل ہوتا پاکستان تحریک انصاف کا؟ تو ایک افسوسناک بات یہ ضرور ہے کہ ہارنے والا نتائج تسلیم نہیں کرتا، لیکن اس دفعہ روایت ٹوٹی ہے۔ اگر مسلم لیگ نواز ان نتائج کو تسلیم کر رہی ہے تو یہ بھی ایک اچھی روایت ہے۔ اس پر گفتگو کریں گے اور خاص طور پہ بات کریں گے کہ آگے کا لاہ عمل کیا ہے، کیا اتحادی حکومت جلد انتخابات کرانے پر کوئی لاہ عمل بنا سکے گی یا مدت اپنی پوری کرے گی، اور اگر کرے گی تو پنجاب میں اگر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو وہ کیسے نون لیگ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ظفر علی شاہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ شاہ صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ فرحت اللہ بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب سابق گورنر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے۔ جھگڑا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ظفر علی شاہ صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔
پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ انتخابات ہو گئے، شفاف ہوئے؟ دیکھیں جی، حکومت وقت، مرکزی حکومت اور پروونشل پنجاب کی حکومت کی تو بڑی کوشش تھی کہ، اور ان کی کوشش یہ نہیں تھی کہ کوئی خفیہ تھی. جس طریقے سے انہوں نے مشینری کو استعمال کیا، جس طریقے سے انہوں نے جن کانسٹیچوئنسیز میں انتخابات ہو رہے تھے وہاں پر جو پولیس گردی کی گئی الیکشن پولنگ سے پہلے، پولنگ ڈے والے دن اور اس دوران. لیکن آپ جیت کیسے گئے پھر؟ جیت تو یہ بات میں کرنے لگا ہوں نا، یہ کمال ہے اور یہ وہ کرزما ہے پالیٹیشنز کا اچھا اور عمران خان صاحب کا، ٹھیک، کہ انہوں نے اس انداز سے اتنی جارحانہ انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کی، جس میں انہوں نے الیکشن کمپین بھی کی، ٹھیک، اپنے ووٹرز کو اپنا پیغام بھی پہنچایا، رائٹ، پبلک اوپینین بھی بنایا، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی خبردار کرتے رہے کہ خبردار جو آپ کر رہے ہیں اس پر ہماری نظر ہے اور وہ ہم نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ کی بات میں یہ تسلیم کر لوں جی تو جب آپ کی حکومت تھی پنجاب میں، عثمان بزدار صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، جی، اور کئی ضمنی انتخابات ہوئے، صوبائی پہ بھی ہوئے، نیشنل اسمبلی پہ ہوئے، اور وہ تقریباً سارے کے سارے نون لیگ نے جیتے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہماری حکومت میں کوئی اس قسم کی گڑبڑ نہیں ہوئی. اچھا، تو ان کی گزارش سنیں نا، اگر ایسی بات تھی اور کیرزما تھا، سارا کچھ تھا، تو پھر اصولی طور پہ تو تحریک انصاف کو جیتنے چاہیے تھے وہ ضمنی بھی. کس میں؟ جو ضمنی انتخابات پہلے ہوئے، اس سے پہلے جو اکا دکا سیٹوں پہ ہوئے. دیکھیں نا، چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو بلیو ہی نہیں کرتے تھے ریگنگ پہ. اب بھی آج بھی اپنی اسی اسپیچ کا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ صاف اور شفاف انتخابات یہ حل ہے ملک کے کرائسس کا. نہیں، میری گزارش سنیے گا کہ باوجود اس کے کہ ساری مشینری پنجاب کی آپ کے پاس تھی، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کا کیرشما تھا، عمران صاحب جو تھے اپنا ایک بیانیہ لے کے چل رہے تھے، آپ کے مطابق کارکردگی بھی بڑی زبردست تھی، پھر بھی آپ ضمنی ہار گئے پرانے ضمنی کی. میں جو بات پہلے ہوتے رہے اس سے پہلے یہی عرض کر رہا ہوں نا میں کہ اس میں وہ پھر گئے. ٹھیک ہے، ووٹر نے جو ہے وہ ان پر نہیں کیا، اپنا اعتماد نہیں کیا، خوش نہیں تھے، مہنگائی تھی، چیف منسٹر بزدار صاحب پر خوش نہیں تھے، انہوں نے ووٹ نہیں دیا. لیکن عمران خان صاحب نے مشینری کو مس یوز نہیں کیا. ٹھیک، عمران آپ بڑے عرصے سے، مطلب عرصہ ہو گیا آپ کو سیاست میں، آپ کو پتہ ہے کہ مشینری کیسے استعمال ہوتی ہے. نون لیگ کو بھی آپ بہت اندر سے جانتے ہیں، حصہ رہے ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے. آپ کے خیال میں اگر یہ مشینری حکومت استعمال کرنے پہ آ جائے اور بقول آپ کے ریاستی ادارے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تب کیسے ممکن ہے پاکستان میں کہ کوئی الیکشن ہار جائے؟ لیکن عمران خان صاحب نے ممکن بنا دیا نا. اچھا، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے اس کی سب سے بڑی بات. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک بات کہ جو آپ بات کریں اس کو تسلیم کر لیا جائے، دوسری بات کہ اس طرح کا کوئی مشینری کا استعمال نہیں ہوا، صاف اور شفاف انتخابات. نہ اچھا، یہ کیسے مانے؟ اچھا، چلیں آگے بڑھتے ہیں. اقبال زفر جھگڑا صاحب، آپ نے گفتگو سنی ظفر علی شاہ صاحب کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی باوجود کہ مشینری استعمال کی ہم پھر بھی جیت گئے اور یہ ہمارا سیاسی کرشمہ ہے. کیا کمنٹ کریں گے جھگڑا صاحب؟ شکریہ شہزاد، اٹ از آلویز اے پلیجر کہ آپ کے پروگرام میں آتے ہیں اور ایسے شخصیات سے جن سے دل چاہتا ہے ملتے رہیں، لیکن آپ کے پروگرام کے ذریعے ملاقات ہو جاتی ہے. شاہ صاحب بھی ہیں اور ہمارے دوسرے ماشاء اللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے بھی موجود ہیں. باور صاحب ہمارے ایسے ہیں جیسے بھائیوں جیسے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، اور شاہ صاحب نے جو باتیں کی، میں اس میں ان کو ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ انتخابات اللہ کے کرم سے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جون سے بھی انتخابات کیے ہیں وہ صاف اور شفاف رہے ہیں. اس میں کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی، ورنہ آپ کی پی ٹی آئی کیا آرام سے بیٹھنے والی تھی اگر ہماری پارٹی کو یا انتخابات میں، ضمنی انتخابات میں جو آپ ذکر کر رہے تھے
کچھ کرتے تو یہ تو جیسے شور آج مچا رہے ہیں اسی طرح مچاتے. آج اس الیکشن میں بھی آپ دیکھ لیں, اس الیکشن میں حالانکہ اللہ کے کرم سے بالکل اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی, کسی ادارے نے اس میں ایسی بات نہیں کی جس سے یہ تاثر ملے کہ جی نون کو سپورٹ کیا جا رہا ہے یا ان کو سپورٹ کیا جائے. بالکل صاف شفاف انتخابات ہوئے اور سب لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا, پارٹیز نے بھی بہت اپریشیٹ کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک سوال ہے سر, ایک سوال ساتھ ہی ساتھ عمران خان وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ جی ہم تو الیکشن میں آ گئے ہیں, لیکن ادھر سے جو نون جو ہتھ کنڈے کھیل رہی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہیں اور پوری طرح وہ کر رہے ہیں, ریگنگ کی سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ اچھا, لیکن باوجود اس کے کہ آپ باوجود اس کے کہ تحریک انصاف نے 15 سیٹیں جیتی ہیں, اس کے باوجود اب سے کچھ دیر پہلے تحریک انصاف کے سربراہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا ایک تو صاف اور شفاف انتخابات آگے کا راستہ ہیں, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر پر بھی الزامات دہرا دیے. تو یعنی تحریک انصاف ابھی بھی یہ امپریشن دے رہی ہے باوجود اس کے کہ ہم نے 15 سیٹیں گین کر لی ہیں, شفافیت نہیں تھی انتخابات میں, ان کا ابھی تک یہ بیانیہ ہے. کمپلیٹ شفافیت تھی. الیکشن کمیشن نے ان کو جس طرح سپورٹ کیا ہے, سپورٹ نہیں بلکہ جتنا نیوٹرل رول پلے کیا ہے, میرے خیال میں یہ ایک تاریخ ہے جو رقم ہوئی ہے اس دفعہ کہ چیف الیکشن کمشنر نے ان کی جتنی بھی شکایات آئی ہیں ان پر پورا نوٹس لے کر اس کے اکارڈنگلی اس نے ایکشن بھی دیا ہے اس پہ. اور اس کے باوجود اگر یہ ان پہ الزام لگاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی ہوگی ان کی. جس طرح ہم بات کر چکے ہیں کہ صاف شفاف انتخابات جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں, اور یہ ایک اچھی بات ہے ہماری طرف سے. تو اللہ کے کرم سے آپ نے دیکھا کہ ہماری جماعت نے کتنی میگنانیمٹی شو کی, اور انتخابات ہارنے کے باوجود ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی جو نتائج آئے ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں. یہ ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کی بھی بات تھی, اور یہاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس کو بالکل اسی سینس میں لیا, اور مریم نواز صاحبہ نے تو سب سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ جی جو بھی نتائج ہیں ہم اسے تسلیم کرتے ہیں, اور اگر ہماری کچھ کمزوریاں ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کمزوریوں پہ کام کریں گے, ان کو ختم کریں گے, اور آنے والا وقت انشاءاللہ شو کرے گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ وقت ہی ہے, اور ان دا فیوچر انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہمیشہ ہسٹری ہے کہ ان قسم کے حالات سے دوچار ہوتی ہے, لیکن پھر جب وقت آتا ہے تو جس اللہ کے کرم سے جس آنربلی آگے آپ بڑھیں گے. بالکل میں سر واپس آتا ہوں جی میں واپس آتا ہوں سر. فرحت اللہ بابر صاحب, اب آپ کی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے مرکز میں, آپ نون لیگ کے اتحادی ہیں, نظریاتی اتحادی شاید نہ ہو لیکن ادروائز آپ ایک گرینڈ ایک پرپز کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں. کوسچن از کہ آپ اب آگے کا لائحہ عمل کیا دیکھتے ہیں؟ ٹیلی فون پہ بات بھی ہوئی زرداری صاحب کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی, میاں نواز شریف صاحب کی. تینوں میں اتفاق ہے کہ قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے, وفاقی حکومت اپنی مدت پوری کرے اور وقت پر ہی عام انتخابات کرائے جائیں. عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے اس کو آپ یعنی تسلیم نہیں کرتے ابھی تک اور آگے بھی نہیں کریں گے, کیا اس میں سر فیصلہ ہے؟ شکریہ شہزاد رضا صاحب, اور میں آپ کے تمام مہمانوں کو جو اس میں شریک ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں پوچھا, لیکن اس پر بھی بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے اس اعتراض پر جو خان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ الیکشن شفاف نہیں تھے, بس صرف یہ عرض کروں گا کہ وہ سیاسی جماعت جس کے بارے میں جب ڈسکا میں بائی الیکشن ہو رہا تھا اور جس کے بارے میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آیا تھا, ان کو میرا خیال ہے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ الزام لگائیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار رہا ہے اس میں. وہ خان صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں میں تو کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا, شاید وہ اس لیے
الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس کا فیصلہ کسی وقت بھی تمام سیاسی جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ آ جانا چاہیے، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ پریشر ڈال رہے ہوں۔ مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ انتخابات جو ہوئے ہیں، اکا دکا ادھر جو لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہر انتخابات میں ہوتے ہیں۔ بائی اینڈ لارج the elections were fair, they were free, they were transparent۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور آرگینائزڈ ایفرٹ ہوتی تو پی ٹی آئی جو 15 نشستیں لے گئی ہے وہ پھر شاید یہ 15 نشستیں لے کے نہ جاتی۔ آئندہ کا جو لاہ عمل آپ نے پوچھا ہے، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک فیصلہ ہو گیا ہے، the people have spoken اس 20 سیٹوں میں، اور پی ٹی آئی واضح اکثریت کے ساتھ جیت گئی ہے، اور پی ایم ایل این نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اس کو اعتراف کیا ہے کہ ہاں وہ جیت گئی۔ اب آئندہ کے لیے کیا ہے؟ آج شہزاد رضا صاحب ہماری پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، ہنگامی اجلاس کراچی میں، اور تمام سینئر قیادت نے اس میں شرکت کی۔ بلاول بھٹو صاحب بھی تھے اور آصف علی زرداری صاحب بھی تھے، اور ہر ایک نے بھرپور طریقے کے ساتھ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے سوچا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم اتحاد کا حصہ ہیں۔ جب نو کانفیڈنس ہوا ہم اس کا حصہ تھے، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو چھٹی کر دی ہم حصہ تھے، اور یہ کانشیس فیصلہ تھا کہ ہاں اب جو ہے ہماری حکومت ہو تاکہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا جائے۔ چنانچہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو آئندہ کے لائحہ عمل کا، اس کا کوئی سیاسی جماعت علیحدہ اعلان نہ کرے، بلکہ تمام سیاسی جماعتیں جو کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہیں وہ سب مشاورت کے ساتھ کریں، اور اس کے لیے کل لاہور میں اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ اور جیسے ہی ہمارا میٹنگ ختم ہوئی کراچی کی آج، تو بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب دونوں لاہور روانہ ہو گئے، اور وہ کل جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنا موقف رکھے گی، دوسری سیاسی جماعتیں بھی، اور ہم چاہتے ہیں اور یہ لازمی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل کر فیصلہ کریں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو میں اس وقت تو اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ میں پریمپٹ کروں گا جو کل لاہور میں اجلاس ہو رہا ہے۔ سو لیٹ دا اجلاس ان لاہور ٹیک پلیس۔ لیکن یہ فیصلہ بذات خود اہم فیصلہ ہے کہ لیکن سر کولیشن پارٹنرز میں جو ایک بڑی جماعت ایک سوال ہے کہ آپ سندھ میں آپ کی حکومت ہے، سنگل ہینڈڈ آپ کی ایک طرح سے حکومت ہے، آپ یہاں پہ کولیشن کا حصہ ہیں، تو عام انتخابات کے لیے تو پنجاب اسمبلی سمیت کے پی، سندھ، بلوچستان ان کو ڈیزالو کرنا پڑے گا، صوبہ قومی اسمبلی ڈیزالو ہوگی، اس کے بعد عام انتخابات ہوں گے۔ لیکن آپ کے جو لوگ جیت کے آئے ہیں یا جن لوگوں کو سندھ میں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف کے دباؤ یا ان دا لارجر انٹرسٹ یہ فیصلہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جو 1.5 سال کا اپنا ٹینیور چھوڑ دیں اور وقت پہ انتخابات میں نہ جائیں؟ دیکھیں، اگر تو ساری سیاسی جماعتیں کل لاہور مل بیٹھ کر فیصلہ کریں تو پھر تو سب سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہو تو وہ تو کر لیں گے۔ لیکن یہ مفروضہ کہ پنجاب میں اگر چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت آتی ہے اور وہاں کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو یہ ایک خیال ہے بعض لوگوں کا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ بھئی اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں۔ اب یہ جو ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے، میں نہیں سمجھتا، آئی ڈونٹ نو کہ کیا چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اگر وہ بن جاتے ہیں تو کیا وہ، اگرچہ انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کے ایک ہی اشارے کے اوپر 2 منٹ کے اندر اسمبلی تحلیل کر دیں گے، بٹ شہزاد رضا صاحب ان پریکٹیکل پالیٹکس اس پہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو کشش رکھتی ہے اپنے اندر، اور بالخصوص جو وہ چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری ان کے لیے رکھے گی، یہ ایک موٹ سوال ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دیں گے۔ ہاں اگر وہ اسمبلی توڑ دیں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دی جائے تو ظاہر ہے کہ ایک پریشر بڑھے گا انتخابات، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سر آپ نہیں سمجھتے کہ
آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ نے کل بگ ایف کے کل فیصلہ ہوا کہ جلدی انتخابات میں جائیں تو یہ سراسر عمران خان کے دباؤ کے نتیجے میں ہوگا، اس کا امپریشن جو جائے گا وہ اتنا اچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے دباؤ میں آ کے یہ جلدی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جب تحریک عدم اعتماد آپ لے کے آئے تو کور ریزن یہ تھی کہ ملک کی معیشت جس دھانے پہ کھڑی ہے آپ نے اس کو تباہی کے دھانے سے نکالنا ہے، اور ابھی معیشت پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی، تو یہ کام ذمہ داری آپ کی ہے، اور دباؤ میں آ کے فیصلہ کریں گے تو اس کا سیاسی نقصان نہیں آپ سمجھتے آپ کو ہوگا؟ یہ آپ بالکل درست کہتے ہیں کہ اگر تو پبلک میں امپریشن یہ جائے کہ سیاسی دباؤ میں آ کر یہ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ پھر عمران خان اور پی ٹی آئی کو جائے گا، اور کل جو میٹنگ ہوگی اس میں یقیناً اس پہلو پر بھی غور کیا جائے گا کہ بھئی اگر دباؤ میں آ کے کریں، کیونکہ ہم نے شروع میں آ کے کہا تھا جس پر ہم اب بھی کھڑے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ پہلے اصلاحات کر لو، انتخابی اصلاحات، نیب کے اندر اصلاحات، اور یہ کرٹیکل اصلاحات کر کے ہم آگے بڑھیں۔ تو اب اگر یہ امپریشن گیا کہ جی وہ ساری اصلاحات چھوڑ کے چلے گئے اور یکدم کر رہے ہیں، تو آئی ایگری ود یو کہ اس کے تو یہ امپریشن جائے گا، اس لیے کل کے اجلاس میں اس پہلو پر بھی غور ہوگا، اور اس پہلو پر غور کرنے کے بعد پھر جو فیصلہ ہوگا وہ ایک متفقہ فیصلہ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ والی بات نہیں ہے۔ دیکھیے جی، انتخابات ہو گئے، پی ٹی آئی اس پہ جیت گئی، پیپل ہیو اسپوکن، اب ایک نئی ڈائنامکس ہے۔ اس نئی ڈائنامکس میں کیا کولیشن جماعت جو ہے وہ یکدم گھبرا کے میدان چھوڑ دے، یا وہ اپنے اس عزم کا اظہار کرے کہ بھئی ہم یہ اصلاحات کر کے ہم آگے بڑھیں گے، اور اس کے بعد عمران خان کو اور پی ٹی آئی کا دباؤ بڑھے گا۔ لیکن یہی تو پالیٹکس ہے، اور یہی تو پولیٹیکل وزڈم ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اس کا مل کر کیسے مقابلہ کریں گی۔ تو آئی تھنک دیٹ وی آر پریپیئرڈ۔ بالکل ٹھیک بابر صاحب، ایک دو سوال اور ہیں، لیکن پہلے ظفر علی شاہ صاحب سے میں ایک سوال کروں پھر آپ کی جانب آؤں گا۔ ظفر علی شاہ صاحب، پرویز الہی صاحب کے بارے میں پہلے خان صاحب کی ماضی کی بات کر رہا ہوں، کوئی اتنی اچھی رائے قائم نہیں رکھتے تھے، اس کا وہ پبلکلی بہت دفعہ اظہار بھی کرتے تھے، پھر ان میں دوستی ہو گئی۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی لوگ ہیں، لیڈران ہیں، پنجاب کی لیڈرشپ ہے، وہ اس بات کو مشکل سمجھتی ہے تسلیم کرنا کہ پرویز الہی صاحب کو وہ جن کی 10 سیٹیں ہیں پنجاب میں، آپ کی جو ہے وہ 150 سے اوپر سیٹیں 173 کے قریب، ان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے۔ اس چیلنج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور نہ اتنی کوئی بڑا کوئی عمران خان صاحب نے یا پرویز الہی صاحب نے ایک دوسرے پہ کوئی اتنا بہت بڑا ملبہ پھینکا ہو یا کوئی بات کی ہو، جتنا کہ جناب زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب پہ پھینکا ہے، یا میاں نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب پہ پھینکا ہے، یا شہباز۔ نہیں، وہ کیوں بھول جائیں آپ، وہ کیوں بھول جائیں آپ؟ میں تو سوال ان کے بارے میں نہیں، میں انہیں کا جواب دے رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن پرویز الہی صاحب نے اور عمران خان نے کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن نہیں کیا۔ کیا کیا؟ چارٹر میثاق جمہوریت کوئی سائن نہیں کیا جب آپ بھی اس جماعت میں تھے۔ تو یہ تو اور اچھی بات ہے کہ اگر انہوں نے نہیں کیا، میری بات میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، کہ اگر انہوں نے نہیں کیا اور اگر کوئی ایسی بات ہو گئی، کوئی بیان ادھر سے آ گیا ادھر، جنہوں نے کیا ہوا تھا ان کا اشر کیا تھا؟ نہیں کرنے، اور پھر وہ یہ یونائٹ ہو گئے، اور ایک فالس سا اتحاد، ریت کی دیواروں سے بھی کبھی محل بنے ہیں، اور ابھی آپ اس کے جو پنجاب کے نتائج ہیں اس کے بے شمار فیکٹر ہیں۔ آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ اپنی جو اتحادی جماعتیں ہیں، 12 دیگر جماعتیں ہیں، ان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی، وہ ان کو اہمیت نہیں دے رہے۔ کبھی یہ ہوا ہے کہ اور یہ اتحاد بنا کس لیے تھا؟ دنیا بھر میں کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں، ایون کہ مشرف دور میں کولیشن گورنمنٹ بنی، جمالی صاحب ایک ووٹ سے وزیر اعظم بنے، نام پتہ ہے کولیشن گورنمنٹ، لیکن یہ اس قسم کا جو اتحاد ہے یہ پہلی دفعہ دیکھا گیا۔ ڈیمانڈ جن کی یہ تھی کہ انتخابات کرائے جائیں ملک میں۔ اچھا، کم از کم آئی جی آئی سے تو بہتر ہی اتحاد ہے، آئی جی آئی سے تو بہتر ہی اتحاد ہے، یہ دیکھا جائے۔ آئی جی آئی تو پھر وہ ماضی کی بات کریں گے تو پھر نہ ماضی کی بات کریں، جنہوں نے آئی جی آئی بنائی تھی انہوں نے یہ بھی بنایا ہے۔ اچھا، میں آئی ایگری ود یو، میں وہ سیاسی ورکروں میں نہیں ہوں کہ میں تو ریئلسٹک ہوں۔ اچھا، آپ بتائیں پرویز الہی صاحب کے بارے میں کہ پرویز الہی صاحب کی ایکسیپٹنس کتنی ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ ایکسیپٹنس ہے، اگر عمران خان صاحب ایکسیپٹ کر رہے ہیں جس طرح کہ آج انہوں نے ڈیسیجن کیا اپنی کور کمیٹی میں، اور اس سے پہلے کمیٹڈ ہیں وہ، یہ ان کے الائز ہیں پچھلے 4 سال سے، اور وزارت اعلیٰ کے لیے وہ کمیٹڈ ہے، اور جس کے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کریں گے،
اور وہ اس کا ساتھ دیں گے. ٹھیک. کیا اس اتحاد نے اور جو ایک فیکٹر بنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی شکست کا, کیا انہوں نے نہیں یہ سارے تھے اس کے تحریک انصاف کے, ان کو ٹکٹ دے دیا؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو منرف اراکین کو ٹکٹ دیا دیٹ از ون آف دا ریزن. ایک ریزن اور مہنگائی, ایک ریزن یہ بھی ہے. ٹھیک. اور بڑا جرمن ریزن ہے. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو مشکل فیصلے کیے ہیں, اور مشکل فیصلے اس لیے کیے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ بہت بڑا ایک بیگیج چھوڑ کے گئی تھی, ان مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑے, اور مشکل فیصلوں کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ ہم سے بد دل ہوئے. فیصلے ہم نے کیے, لیکن کیوں کیے؟ آپ کی 3.5 سالہ پالیسیوں کی وجہ سے. ان کا ایک آرگومنٹ ہے. اور جو ان کے 35 سال کے جو ملبہ اور کچرا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا, جبکہ 3-3.5 سال کا تو ان کو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی. مشکل فیصلے کریں نا. آپ نے کام ہی ایسا کیا ہے جو کہ اسٹیٹ کے خلاف, ملک کے خلاف, قوم کے خلاف, قوم کے وقار کے خلاف, کہ آپ نے ڈانڈے بار سے ملا کر اور سارا سسٹم کر کے تو جو اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا, چلیں, اور جس کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا کہ سازشیں کرنی ہیں اور مداخلت کرنی. اور اچھا چلیں, اب بات سنیں, ایک گزارش سنیں کہ سازش ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا. اب سیاست میں تو آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے نا, اس سے آپ سے بہتر یہ بات کون جانتا ہے. صحیح ہے. آپ نے آگے بڑھنا ہے. اب آپ کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ انتخابات کرائے جائیں, فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری. جی, یہ آپ کا مطالبہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 صوبوں میں, اب اس میں اگر پنجاب میں حکومت بنتی ہے تو 2 صوبوں میں آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی. اگر پی ڈی ایم, جو ان کا آئینی حق ہے کہ اگر وہ مدت پوری کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں جب تک آپ کوئی ایسی نمبر گیم چینج نہ کر دیں. اگر وفاقی حکومت اپنا ٹینیور پورا کرنے کا ارادہ رکھے, کل جیسے بابر صاحب کہنے میٹنگ میں فیصلہ ہو سکتا ہے, تو پھر اس کے بعد کیا آپ کا لائے عمل ہوگا؟ آپ بھی اپنی صوبائی اسمبلیوں کی مدت پوری کریں گے, الیکشن کی تیاری کریں گے؟ not a spokesman of PTI. ہونا کیا چاہیے یہ بتا دیں. مجھے نہیں پتا, لیکن سوال یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے یہ میجارٹی پارٹی آف دی جو الیکشن میں جیت کر آئی, جس کے پاس 180-85 سیٹیں تھیں, وہ باہر بیٹھی ہے اور اندر بیٹھے ہیں 60-70 والے, اور وہ حکومت اس طرح کبھی حکومتیں چلتی ہیں. آپ سے بہتر آئین کو کون جانتا ہے کہ اگر تو یہ آئین کے خلاف حکومت بنی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نمبر گیم پوری ہے, کولیشن گورنمنٹ بن گئی ہے, تو اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کاف لیگ کے پاس بھی مطلوبہ سیٹیں نہیں تھیں 2002 کے الیکشن میں, لیکن انہوں نے جو حرکتیں کی, پیپلز پارٹی کو توڑا, آپ لوگوں کو مجبور کیا, تو وہ بھی ایک آئین کے تحت بنی. جس میں کون سی؟ اگر ان کے پاس سر میجورٹی ہے, چاہے وہ کن کے پاس, حکومت کے پاس جو موجودہ ہے یا ماضی میں بھی دیکھیں, غیر آئینی ہے. سر کولیشن کیسے غیر آئینی؟ میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو اس کی یعنی ایم کیو ایم اور باپ پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں اگر آپ کے ساتھ ہوں تو وہ آئینی ہیں, ان کے ساتھ حکومت بنانے تو غیر آئینی ہے, ایسی بات ہے؟ ہمارے ساتھ والنٹریلی تھی. اچھا, والنٹریلی. یس. اور یہاں پر جو ڈرامہ رچایا گیا وہ پوری دنیا, دا ہول ورلڈ نے دیکھا. اور پھر وہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب کی اس کی رولنگ کے بعد, یعنی کہ آگے نہیں بڑھنا آپ نے اسی, ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا, کیسے آگے؟ وہ نہیں بڑھ رہے جنہوں نے بیریئر پھینکا ہوا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. خان صاحب اگر تو توڑے نا, ساری جماعتیں بیٹھیں تو الیکشن کرائیں نا. اچھا, الیکشن کرائیں. اقبال ظفر جھگڑا صاحب وہ کہتے ہیں جی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن اسی صورت میں جب آپ الیکشن کرائیں فوری. دیکھیں جی, ہم نے کبھی بھی الیکشن سے انکار نہیں کیا کہ ہم ان کا الیکشن نہیں کرائیں گے. ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کا ہمیشہ یہی وہ رہا ہے, بیانیہ رہا ہے کہ ہم نے الیکشن کے تھرو آنا ہے. الیکشن کریں, فری اینڈ فیئر ہوں, چاہے ہم جیتیں چاہے اور کوئی جیتے. یہ جمہوریت کا تقاضا ہے کہ جو بھی میجورٹی میں آئے گا وہ حکومت کرے. ہم نے تو ہمیشہ یہ بیانیہ فالو کیا ہے, اور اب بھی ہم کہہ رہے تھے. یہ تو دیکھیں ان کی جو حرکتیں تھیں اس کی وجہ سے جو یہاں پر ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور حکومت ان کی چلی گئی, اور پھر ہم پہ حکومت کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا. تو اس میں نواز شریف صاحب نے پھر ایکسیپٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر اب ہم پہ آ گئی ہے تو ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ اس کو ہم ایک ایسے
डगर पे डाल देंगे कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर हो जाए, उसके बाद अच्छा सर, ये तो एक हुकूमत आइडियल बात होगी, है जिसकी भी होगी झगड़ा साहब, वो इंशाल्लाह सही। ये तो एक बड़ी आइडियलिस्टिक आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा पीपल्स पार्टी की मरकज़ में हुकूमत, मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब में वज़ीर आला, और वफाकी हुकूमत को यकीनन बहुत टफ टाइम उस वक्त मिला। आप समझते हैं कि एक बड़े सूबे में और दूसरे सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, सो वफाकी हुकूमत किस तरीके से अपना एजेंडा जो है फर्दर कर सकेगी? आपको सियासी कितनी मुश्किलात आएंगी? सो इन तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद आप वज़ीद होंगे कि आप रिफॉर्म्स कर पाएंगे? जी, मैं आपको बताऊं, आप जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस वक्त कुछ और हालात थे, और आज आप जो सियासी हालात नजर आ रहे हैं, देखिए ये तमाम जमातें इस प्रोसेस से गुजर चुकी हैं। 70 साल के अरसे में बहुत डेवलपमेंट हो गई है। हर एक रियलाइज कर रहा है कि हमें अब मिलकर फैसले करने पड़ेंगे। अगर वह मिलकर फैसले नहीं करेंगे तो फिर ये बात नहीं चलती। इसलिए ये आप यकीन करें कि ये तो आज कह रहे हैं ना कि मिल बैठे। हमने तो अभी हमारे वजीर आजम साहब शहबाज साहब अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन थे कि उन्होंने ग्रैंड डायलॉग का ऑफर किया था इनको, कि ग्रैंड डायलॉग के अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। ये ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हो, हम हर वक्त तैयार हैं। हम कहते हैं कि ग्रैंड डायलॉग में बैठे, एक दूसरे के साथ मशवरे से चलेंगे तो इस मुल्क को आप किसी डगर पे डाल सकेंगे, और अगर इस तरह नहीं करेंगे, बिलीव मी, हम बड़े खतरनाक हालात की तरफ बढ़ रहे हैं। जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के खिलाफ, वो यहाँ सिर्फ नहीं हो रही है, बैनुल-अक़वामी सतह पे चीजें हो रही हैं, और उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें आपस में मिल बैठकर ये सोचना चाहिए कि कौमी मफाद किस चीज में है, कौमी मफाद को मद्देनजर रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर इस तरह नहीं बढ़ेंगे तो खुदा ना खास्ता इस मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। तो ये चीजें जो है, ये मैं समझता हूँ कि आज की जो जीत है इनकी। अच्छा सर, एक सवाल और, आप आइन और कानून को बहुत बेहतर समझते हैं। आपके ख्याल में क्या अभी भी कोई रुकावट है कि परवेज इलाही 22 तारीख को वजीर आला ना बन पाए? देखें जी, रुकावट की बात मत करें। रुकावट एक सेपरेट चीज है, और आने वाले हालात में जो सियासी डेवलपमेंट्स होती हैं वो दूसरी हैं। हो सकता है कुछ ऐसे हालात बन जाएं कि वो इनके हक में ना हो। अगर इनके हक में नहीं होगा तो नेचुरली फिर वो, यानी 22 से पहले की बात कर रहे हैं, 22 से पहले ऐसे हालात बन सकते हैं कि जो परवेज इलाही साहब के हक में ना हो, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल। ये तो पॉलिटिक्स में तो ये चीजें होती रहती हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। अभी तो मैंने आपको कहा ना कि इनको सिर्फ इस बात पे खुश नहीं होना चाहिए कि ये इलेक्शन जीत गए हैं। आगे देखें क्या होता है, डेवलपमेंट्स क्या होती हैं, सियासी फैसले क्या होते हैं। पार्टियां आपस में बैठ के, एक तरफ पीडीएम जो है कोई मामूली वो नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, 16 जमातें इकट्ठी बैठ गई हैं। तो इनको इन बातों का सोच कर आगे बढ़ना चाहिए और उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। फरहतुल्लाह बाबर साहब, अब अगर इंतखाबात कबल अज़ वक्त हों या वक्त पे हों, उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे मुशावरत हो, आपने जो रिफॉर्म्स करने वो हों। अगर इन रिफॉर्म्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मशवरा या उनकी मर्ज़ी या रजामंदी शामिल नहीं होगी, तो आपके ख्याल में अगले इंतखाबात जब भी होंगे उनकी शफाफियत पे तो तहरीक इंसाफ हर दफ़ा सवाल उठाती रहेगी अगर वो इलेक्शन हार गए तो फिर ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है ये इनफिटिलिटी नहीं आप समझते हो जाएगी अगर सारी सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड ना हो तो? देखिए, कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंतखाबी इस्लाहात हों उसके अंदर वो हिस्सा न ले। डेफिनेटली उनको इनवाइट किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उनसे बात की जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने खुद पार्लियामान से इस्तीफ़ा दे दिया हो, कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया हो और अभी तक उनका फैसला न हुआ हो, तो उनको तो डेफिनेटली बुलाया जाएगा और उनकी राय शामिल होनी चाहिए। लेकिन अगर वो खुद उसमें शमूलियत इख्तियार न करें तो फिर ये इस सवाल का जवाब वो दें। दूसरी चीज़ जो मैं आपको ज़रा कहना चाहता हूँ वो ये था कि अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला, देखिए ये इतना आसान मामला नहीं है। बिटवीन नाउ एंड 22 तारीख जब CM का इंतखाब होगा, देयर आर मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप्स।
جب ہمارے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی تھی تو یہی اعتراض تھا کہ پرویز الہی صاحب کے وہاں 10 ممبرز ہیں اور ان ہاؤس آف 380 10 ممبر والا شخص جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا کیسے بن سکتا ہے. یہ اعتراض اس وقت پی ایم ایل این کو بھی تھا، حالانکہ بعد میں پی ایم ایل این نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ مان لیا. تو نیچرلی اب جب پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی کی وہاں بڑی اکثریت ہے صوبائی اسمبلی میں، اور جب ان کے لوگ دیکھیں گے کہ 10 سیٹیں رکھنے والا اب وزیر اعلیٰ بن رہا ہے پاکستان کے بڑے صوبے کا، تو شہزاد صاحب اس کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، اور وہ ڈائنامکس جو ہے ہم سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا کٹ اینڈ ڈرائیڈ نہیں ہے کہ اگر پنجاب میں چودھری پرویز الہی کی حکومت ہو اور مرکز میں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو تو کیا پنجاب جو ہے مرکز کی حکومت کے لیے کیا مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. ہاں انکنوینئنسز پیدا کر سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 10 سیٹوں والا پنجاب میں وزیر اعلیٰ بن کر وہ خود اتنا ولنریبل ہوگا اور اتنا ولنریبل ہے کہ وہ کوئی بڑے اقدامات کر نہیں سکے گا. تو اس لیے پی ٹی آئی کو بھی اس پر سوچنا پڑے گا، اور پی ٹی آئی کے سامنے بھی یہ ایک مسئلہ ہے. اور میں تو چونکہ میں نے یہ بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ جب ہمارے ساتھ چودھری صاحب کی بات ہو رہی تھی، وہ ایگری ہو گیا تھا بڑی مشکل سے، اور پی ایم ایل این کو یہ بڑا اعتراض تھا. انہوں نے کہا بھائی ہم اتنے ممبرز ہیں ہمارے اور پرویز صاحب کے 10 ممبرز ہیں، ہم کیسے اس کو یہ مان لیں؟ اس سے تو ہماری پارٹی کے اندر ایک بھونچال آ جائے گا. اور یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا جب زرداری صاحب نے پی ایم ایل این کو اس بات پہ راضی کیا کہ ہاں یہ کر لو، کیونکہ اب یہ ضروری ہے تاکہ ہم نے نو کانفیڈنس موشن کامیاب کرنا ہے. تو اب وہ چیز جو ہے ناؤ the shoe is on the other foot. اب آپ دیکھیں گے کہ خود پی ٹی آئی کے اندر کیا ہوتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی انتخابات کراؤ، اس میں وزن ہوگا، اس کی ایک لاجک ہے، لیکن ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ آف عمران خان صاحب شاید یہ بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمپنی ہے اس طرح کی یہ چلنے والی نہیں ہے. تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ انتخابی اصلاحات وی ول لے بیئر بیفور دا پارلیمنٹ، اور اگر پی ٹی آئی کے ہمارے دوست جو ہیں اگر وہ پارلیمان میں تشریف لاتے ہیں ڈیفینیٹلی دے ول بی پارٹ آف اٹ. لیکن اگر وہ خود نہیں آتے، اور آپ نے دیکھا 2014 میں بھی انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، بعد میں آ گئے تھے، لیٹ اس ہوپ کہ اب کے بار وہ آ جائیں گے اور انتخابی اصلاحات میں بھرپور. بابا صاحب ایک سوال اور کہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نواز، وہ ریاستی اداروں پر تنقید کرتے رہے ہیں بیکاز کہ ان کا ایک پاسٹ ہے، ایک ماضی ہے سیاست میں مداخلت کا. عمران خان صاحب نے حال ہی میں یہ تنقید شروع کی، اور اب جب انتخابات ہو گئے ہیں باوجود اس کے کہ ان اداروں کے جو ترجمان ہیں وہ پبلکلی آ کے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کسی قسم کی مداخلت پر اب یقین نہیں رکھتے، لیکن الیکشن جیتنے کے باوجود خان صاحب اور تحریک انصاف کا بیانیہ تبدیل نہیں ہوا، وہی بیانیہ ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے یا انتخابات میں بھی ہوئی ہے. تو آخر کیسے یہ یقین آئے گا ہم سب کو کہ اب مداخلت نہیں ہے، کہ عمران خان صاحب باوجود اس کے الیکشن جیت بھی گئے ہیں لیکن پھر بھی اپنے بیانیے میں تبدیلی نہیں لا رہے، کہ کیا یہ چیز بائے کر رہے ہیں لوگ، اس وجہ سے اس چیز کو وہ چلانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے یہ لوگوں کو اپیل کرتا ہے. پنجاب میں بھی اس نے اپیل کیا، اور جب میاں نواز شریف صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنایا تھا تو ان کی بڑی پذیرائی ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ میری نظر میں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کا پاکستان کے اندر وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی پذیرائی ہے. ہاؤیور یہ کہنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے کیا یہ بیانیہ جینوین ہے یا یہ بیانیہ ایکسپیڈینسی پر منحصر ہے؟ میں سمجھتا ہوں ادب اور احترام کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ جو ہے وہ جو ان کا بیانیہ تھا سیم پیج والا، اور وہ جو ان کا بیانیہ تھا جو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، جس طرح وہ ان کی تعریف کرتے تھے، جس طرح وہ ان سے کہتے تھے ان کے بارے میں کہ جمہوریت تو ان لوگوں کی وجہ سے قائم ہے، دس از آن ریکارڈ. یکدم انہوں نے یہ بیانیہ بدلا،
یہ اس بیانیے کو نے لوگوں کو اپیل کیا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ بیانیہ میری نظر میں عمران خان صاحب کا بیانیہ جینوین نہیں ہے، سنسیئرٹی پر مبنی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے جب بھی عمران خان صاحب کی اگر کبھی حکومت آ گئی تو میں اگین کہوں گا ود ریسپیکٹ کہ پھر ایک یو ٹرن ہوگا، جس طرح انہوں نے دوسرے ایشوز پر یو ٹرن لیا ہے، جس طرح سیم پیج پر یو ٹرن لے کر بیانیہ تبدیل ہو گیا. اب آپ دیکھیں گے اگر وہ کبھی اقتدار میں آ گئے تو اسی بیانیے سے یو ٹرن کریں گے. تو یہ جہاں تک اس بیانیے کا تعلق ہے، آئی ایڈمٹ کہ ہاں پاکستان میں وقت آ گیا ہے اس بیانیے کا، لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ جو ہے یہ سنسیئرٹی پر مبنی نہیں ہے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر اس کا توڑ کیوں نہیں کیا گیا. ہاں دس از اے جینوین کوشچن کہ وائی ہم کو چاہیے تھا کہ ہم یہ لوگوں کو بتا دیتے کہ دیکھیے عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ جینوین نہیں ہے، یہ ابسلیوٹلی ایکسپیڈینٹ ہے. لیکن اب جب میں ود ہائنڈ سائٹ ایوری بڈی بیکمز وائز، بلاول صاحب فارن آفس میں وزیر خارجہ وہ ان جلسوں میں شریک نہیں ہو سکے بیکاز آف ہز انگیجمنٹس. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر، یہ ہمیں نقصان ہوا ہے، آئی مسٹ ایڈمٹ دیٹ. اور ہم اس لیول پر جا کر یہ نہیں بتا سکے لوگوں کو کہ ہاں یہ جو بیانیہ عمران خان صاحب دے رہا ہے دس از ناٹ اے جینوین، بالکل ہی از اونلی ٹرائنگ ٹو گین ووٹس بیکاز ہی نوز کہ یہ جو بیانیہ ہے اس سے ان کو ووٹ ملیں گے. ہاں یہ اگر عمران خان صاحب اس میں کامیاب ہوئے ہیں تو ہاں اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ایک وہ بیانیہ جو ان کے دل کا نہیں ہے لیکن انہوں نے وہ بیانیہ سیل کیا ہے، اور اس بیانیے کو ہم نے نہیں توڑا صحیح ٹائم پہ. ویری رائٹ، ویری رائٹ. ظفر علی شاہ صاحب، اب یہ بتائیں کہ آپ نے آج خان صاحب نے ایک مطالبہ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اپنے عہدے سے ہٹ جائیں یا ان کو ہٹا دیا جائے اور کسی نیوٹرل یا کوئی فیئر آدمی بقول ان کے تحت جو ہے وہ عام انتخابات میں جائیں جو صاف اور شفاف ہوں. اب ایک پرابلم ہے کہ آپ لوگ جب قومی اسمبلی سے چلے گئے، استعفے آپ نے دے دیے، تو آپ نے یہ حق کھو دیا کہ آپ اس مشاورتی عمل کا حصہ بن سکتے کہ جس میں نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہے، اور آئین میں ایک طریقہ درج ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے. اب یا تو آپ اس آئینی طریقے سے انحراف کر لیں، کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، کوئی ایجاد کر لیں. تو چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا کوئی ایسی آسان کام نہیں ہے، اس کا ایک باقاعدہ پروسیجر آپ کو فالو کرنا پڑے گا، اور نئے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو لگانے کے لیے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم نے مشاورت کرنی ہوگی. اب نہ تو آپ کے پاس اپوزیشن لیڈر کی سیٹ ہے، نہ وزارت عظمیٰ ہے، اور نہ اس طریقہ کار سے آپ انحراف کر سکتے ہیں. سو پھر یہ جو ساری ان ریئلسٹک ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں ان کے ساتھ، بات کریں، کوئی ڈائلاگ کے عمل کو شروع کریں؟ لیکن خان صاحب اس موڈ میں نہیں لگتے کہ وہ ڈائلاگ کریں. ایسی چیز کی کیا وجہ؟ ایک انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں، جو کہ ایک جس کا وجود ایک کانسپریسی کے ذریعے، اور کانسپریسی بھی ود ان دی کنٹری ہو، سیاست ہو تو کوئی بات نہیں. اس چیز سے آگے بھی نکل جائیں نا. نہیں آگے نہیں نکلا جاتا نا ایسے بات. چلیں ایک سوال سن لیں، چلیں آپ قانونی ماہر ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ اگر یہ انکانسٹیٹیوشنل، اللیگل، جو بھی آپ اس کو نام دیں حکومت ہے، تو آپ کے صدر نے ان سے حلف کیوں لیا؟ کن سے؟ ان کے منسٹر. صدر باؤنڈ ہے کانسٹیٹیوشنلی، وہ تو کیا نہیں، آپ کے صدر کیا یعنی کوئی وہ پورے ملک کے صدر ہیں؟ پورے ملک کے صدر ہیں. تحریک انصاف کے ایک کارکن رہ چکے ہیں، اور تحریک انصاف انہوں نے صدر بنایا تھا، اور ابھی بھی جو ہے وہ بل بلاک کر دیتے ہیں. ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے ان کے پاس. یہ تو کیا آپ کو سمجھتے کہ مزید کرائسس پیدا ہو جاتا ہے؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باوجود آپ کے الزامات کے، اگر یہ حکومت جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں آئی ہے، صدر پابند ہے کہ ایسی بھی حکومت سے وہ حلف لینے کا آئین کے تحت؟ نہیں، قتل نہیں ہے تو پھر کیوں لیا حلف؟ نہیں، یہ آپ تو فیصلہ صدر صاحب نے کرنا ہے، میں نے تو نہیں کر رہا. That's what I'm asking نا سر، کہ اگر انہوں نے حلف لے لیا تو اب لیٹس موو آن. آپ پھر آگے کیسے بڑھیں گے جب آپ سازشی تھیوری پہ ہی رک جائیں گے؟ تو پھر آگے کیسے دیکھیں نا، آپ نے پہلے بات کیا اپنے چیف الیکشن کمشنر کی، کیا جو یہ اپنا نہیں، اگر آپ حکومت کے ساتھ سر بیٹھنا نہیں چاہتے تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ میں سے سوال کس لیے، کیا معاملے کا بڑھنے کی ضرورت ہے؟ جب آپ کہتے ہیں جی صاف اور شفاف الیکشن کرائیں، انتخابی اصلاحات ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب بھی کوئی انتخابی اصلاحات ہونا، فوری طور پہ الیکشن کرائیں. اگر ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے، ٹھیک، اگر ملک کو لے کے جانا ہے گڑھے کی طرف،
اگر ملک کو لے کے جانا ہے یعنی امریکن اس سائے کے اچھا مکمل اگر یہ ایسا ہوا تو ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ کیا ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی اگر یہ ابھی ٹھیک ہو گئی ہے؟ نہیں انتخابات کے بعد اگر آپ جیسے بات کر رہے ہیں؟ بالکل، جس وقت 22 کروڑ عوام کا جو فیصلہ ہوگا نا وہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گی. ابھی ٹھیک ہو گئی ہے؟ چاہے نون لیگ دوبارہ ابھی ٹھیک ہو گئی ہے. سارے سن لیں، چاہے نون لیگ دوبارہ بھی جیت جائے عام انتخابات کے نتیجے میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو 22 کروڑ عوام کا جو فیصلہ ہوگا قبول ہوگا. چلیں اقبال ظفر جھگڑا صاحب فوری الیکشن کہہ رہے ہیں کرائیں اور چھوڑیں انتخابی اصلاحات کو، الیکشن میں فوری طور پہ جائیں، یہی جو ہے اس وقت ملک کی ضرورت ہے. اصلاحات کیا ہے؟ انہوں نے اصلاحات جو کرنی تھی وہ کر لی. جی اپنے جھگڑا مقدمات ٹھیک کر صاحب لیے. کوئکلی سر مقدمات لاسٹ 2 منٹس ہیں جھگڑا صاحب، پھر بابر صاحب سے فائنل کامنٹ. دیکھیں جی، ہم تو شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں، میں نے تو پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہمیں الیکشن میں جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ایون ان دس پریزنٹ سچویشن اگر یہ اصلاحات کی بات کرتے ہیں، اگر ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہوتے اور الیکشن کی بات ہوتی ہے اور جس طرح انہوں نے کہا کہ عوامی فیصلہ آ جائے اور میجورٹی جس کی بھی آ جائے تو ان کے لیے میرے خیال میں پھر ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ حکومت کریں. تو شاہ صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ جی دیکھیں، یہ بات نہ کریں کہ ہم اکٹھے اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اگر یہ اس حکومت کے ساتھ آپ نہیں بیٹھیں گے تو یقین کریں فیصلے نہیں ہو سکتے. دیکھیں نا، اس حکومت نے تو اللہ کے کرم سے جو سخت فیصلے کیے ہیں وہ قومی مفاد میں کیے ہیں. اور یہ تو یہاں پر سر ذرا وقت بچا لوں جھگڑا صاحب، ایک فائنل کامنٹ بابر صاحب سے لینا ہے، معذرت وقت کی تھوڑی کمی ہے. بابر صاحب جو آپ کی اکانومی کی جو حالت بن گئی ہے کس کی وجہ سے بنی ہے؟ ویری رائٹ یہ ڈسکس کر لیا سر ہم نے ایگریمنٹس کر کے. جی بالکل پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ فیصلے تھے جو شاید آپ بھگت رہے ہیں. بابر صاحب فائنلی فیصلے ایسے بھگت رہے ہیں آپ ٹھوسے نہیں نا. شاید آپ وہ الیکشن کمیشن والی بات نہ کریں نا. اس پہ اور امپارشل، ٹوٹل امپارشل، میں نے اسی لیے شاید کا لفظ استعمال کیا، شاید ایسے فیصلے تھے. بابر صاحب فائنلی جی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو حالات ہیں اس وقت کے، جو 11 جماعتیں بار بار شاہ صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اب یہ آگے چل کے ایک الیکٹورل الائنس کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، اب شاہ صاحب جو بھی کامنٹ کریں اس پہ، لیکن آگے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے ایک انتخابی اتحاد کے طور پہ سامنے آئے گا اگر اگلے انتخابات چاہے جلدی ہوں چاہے بعد میں ہوں؟ بابر صاحب. شہزاد صاحب یہ جو انتخابی الائنس والی بات ہے، جب ہمارا یہ پی ڈی ایم قائم تھی، جب مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، اس وقت بھی یہ بات چلی تھی کہ بھئی کیا یہ الائنس جو ہے انتخابی الائنس بن سکتا ہے یا نہیں. اور یہ ایک بہت بڑا پیچیدہ سوال ہے کہ اگر انتخابی الائنس بن تو ڈیفینیٹلی یہ کنسیڈر ہوگا میٹنگز میں. لیکن اس وقت انتخابی الائنس کی بات نہیں ہوگی، اس وقت تو یہ بات ہوگی جو کل. لیکن اس کی ایک سوال پوچھنے کی سر ایک وجہ یہ تھی کہ اگر جے یو آئی اور پیپلز پارٹی ان ضمنی انتخابات میں نون لیگ کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیتے تو شاید صورتحال کچھ مختلف ہو جاتی. یہ ایک آرگومنٹ چل رہا ہے ود ان دا پی ایم ایل این. بابر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بھرپور ساتھ دیا ہے. یہ درست ہے کہ اس طرح سے شاید نہ ہو کہ پی ایم ایل این جس طرح ایکسپیکٹ کر رہی تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جس حد تک وہ جا سکتے تھے وہ گئے. آپ دیکھیں اس سے اور بڑی کیا بات ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کی جگہ پر کسی امیدوار کو کھڑا نہیں کیا. اور جن لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کے لیے اپلائی کیا تھا اور اپنا درخواست دی تھی الیکشن کمیشن نے، انہوں نے سب نے ودرا کر دیا. تو اس حد تک اور اس کے علاوہ جلسے جلوسوں میں بھی جس حد تک ممکن تھا وہ تو کیا ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے. ویری رائٹ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. فرحت اللہ بابر صاحب، اقبال ظفر جھگڑا صاحب، ظفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو آپ نے سنی 22 تاریخ تک کا انتظار ہے. پرویز الہی صاحب مضبوط امیدوار ہیں، خواہش مند ہیں وزیر اعلیٰ بننے کے. رکاوٹ بظاہر کوئی نہیں، لیکن سیاست ہے، سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے، خاص طور پہ پاکستان میں. اس وقت تک ہم بھی انتظار کریں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.